الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیانک اونٹ، درود پاک کی فضیلت۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بھیانک اونٹ۔ کفار قریش ایک دن کعبہ مشرفہ میں جمع تھے۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی قریب ہی نماز ادا فرما رہے تھے۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر اٹھا کر دکھیاں دلوں کے چین رحمت کونین رسول ثقلین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو معاذ اللہ سجدے کی حالت میں کچلنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، اور جو ہی نزدیک پہنچا تو ایک دم بوکھلا کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ کفار ناہنجار نے حیرت سے پوچھا، ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ بولا، میں جو ہی قریب پہنچا میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک دہشت ناک سر اور خوفناک گردن والا بھیانک اونٹ منہ کھولے دانت کچکچاتا ہوا مجھے ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسا بھیانک اونٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل اور نزدیک آتا تو اسے پکڑ لیتے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ رے شان بے نیازی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی شان بے نیازی بھی خوب ہے۔ کبھی اپنے محبوب مبلغ کو دشمنوں کے ذریعے مصائب و آلام میں مبتلا کر کے ان کے خوب خوب درجات بلند فرماتا ہے، تو کبھی مبلغ اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو وار کرنے سے قبل ہی خوف زدہ کر کے یہ باور کرا دیتا ہے کہ کہیں ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا مت سمجھ بیٹھنا۔ آقائے مظلوم کو ستانے کا سبب۔ ہمارے آقائے مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کفار بد اتوار کے ظلم و ستم کا سبب صرف یہی تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرنے لگے تھے، جبکہ ابتداءً سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیتاً یعنی چھپ کر اسلام کی دعوت دی۔ پھر اللہ عز و جل کی جانب سے علل اعلان تبلیغ کا حکم ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، کوہ صفا سے نیکی کی دعوت۔ پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 میں ارشاد ربانی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس حکم خداوندی پر ہمارے آقائے قرشی مولائے ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر جلوہ فگن ہو کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ وادی مکہ سے ایک لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب بیک زبان بول اٹھے، کیوں نہیں، ہم نے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ مبلغ اعظم رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو سن لو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر ابو لہب بکواس کرنے لگ گیا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ مگر اس رحمت عالم کا گھر توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، دروازے پر خون۔ اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاں سوز آندھیاں چل پڑی۔ نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور پر کفار بد گوہر کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازے رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے وغیرہ بچھاتے تو کبھی بدن انور پر پتھر برساتے۔ ایک بار تو ان میں سے ایک بے رحم نے سجدے کی حالت میں گردن شریف کو نہایت شدت سے دبا دیا، قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ سجدے کی حالت میں پشت اطہر یعنی مبارک پیٹھ پر بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے رکھ دیا۔ علاوہ ازیں کفار جفاکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، پھبتیاں کستے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ عز وجل جادوگر اور کاہن بھی کہتے۔ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا۔ نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ تمسخر کرتا تھا کوئی، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ تو راہ خدا میں مصیبت جھیلنا سنت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی تکالیف اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کھل کر نیکی کی دعوت شروع کرنے کے بعد ہوا۔ لہذا جب بھی کسی کو نیکی کی دعوت دینے اور اس کے سبب کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے تو سلطان خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی تکالیف و آلام کو یاد کر کے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے دین کی خاطر سختیاں جھیلنے والی سنت ادا کرنے کی سعادت بخشی۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل شیطان ناکام و نامراد ہوگا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ یقیناً راہ خدا میں تکلیفیں اٹھانا بھی سنت اور ان پر صبر کرنا بھی سنت، اور باوجود سخت ترین مشکلات کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا بھی سنت ہے۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، شعب ابی طالب۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال جب کفار قریش نے دیکھا کہ ان کے بے پناہ ظلم و ستم کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حمزہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے حضرات بھی ایمان لا چکے ہیں، شاہ حبشہ نجاشی نے بھی مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے، تو خصائص کبریٰ کی روایت کے مطابق انہوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ عز و جل علی الاعلان شہید کر دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفظ کی خاطر اپنے شعب یعنی درے گھاٹی میں لے چلو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ درہ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں واقع ہے، جو بنی ہاشم کا موروثی تھا اور شعب ابی طالب کہلاتا تھا۔ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے یا وہاں کے خشک قطعے یعنی زمین کو شعب کہتے ہیں۔ سماجی قطع تعلق،
یعنی سوشل بائیکاٹ۔ جب کفار قریش کو پتا چلا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے سوائے ابو لہب کے بلا امتیاز مذہب سلطان عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذمے لے لیا ہے، تو انہوں نے محصب میں، جو کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ اور مینا شریف کے درمیان واقع ہے، آپس میں عہد کیا کہ جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی، نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کھلے بندوں پھرنے دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ مشرفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ کفار قریش نے اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مکمل طور پر سماجی قطع تعلق یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ چنانچہ یہ دونوں خاندان بھی مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور یعنی مقید تھے۔ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے میں جا کر بو لہب کمبخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پر شاکر تھے۔ چمڑے کا ٹکڑا کھا لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں باہر سے جو بھی غلہ یعنی اناج آتا، کفار جفاکار اسے خود ہی خرید لیتے اور مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ جب محصورین یعنی شعب ابی طالب میں مقید رہنے والوں کے بچے بھوک سے بلبلاتے تو کفار ناہنجار ان کی آوازوں پر قہقہے لگاتے اور خوشی مناتے تھے۔ خواتین کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ محصورین کئی روز تک بھوکے پڑے رہتے، بعض اوقات بھوک سے بےتاب ہو کر درختوں کے پتے ابال کر کھا کر پیٹ بھرتے۔ حضرت سیدہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک بار رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ وہ بھوکی بچیوں کا روٹھ کر فل فور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا۔ تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا۔ رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ دیمک کا کمال۔ جب 3 سال اسی حال میں گزر گئے تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کی تحریر دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ اللہ عز و جل کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے جا کر کفار قریش سے کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح کی خبر دی ہے کہ تم اپنا لکھا ہوا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم قطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ جب معاہدہ دیکھا گیا تو ویسا ہی تھا جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ کچھ قیل و قال یعنی بحث و مباحثے کے بعد 5 اشخاص ہشام بن عمرو، زہیر بن ابی امیہ، مخزومی، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمعہ بن اسود اس معاہدے کو چاک کرنے یعنی پھاڑ ڈالنے پر متفق ہو گئے، اور آخر کار ابو البختری نے لے کر پھاڑ ڈالا۔ مگر افسوس کفار بداتوار بجائے نادم و شرمسار ہونے کے مزید درپے آزار ہو گئے۔ سبل الہدا میں ہے، ان 5 میں سے حضرت سیدنا ہشام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں،
دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، طائف کا لرزہ خیز سفر۔ اب سفر مدینہ کے دوران مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے اسلامی بھائیوں کی طرف ارسال کردہ ایک اجتماعی مکتوب میں سے طائف کی رقت انگیز داستان حسب ضرورت ترمیم کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ اسے اشک بار آنکھوں سے پڑھیے، سنیے۔ اعلان نبوت کے بعد 9 سال تک ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے اندر لوگوں میں اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، مگر بہت تھوڑے افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت قبول کی۔ کفار بد اتوار کی طرف سے مخالفت کا زور روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کفار بے حد ستاتے اور طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں، کافر ہونے کے باوجود بعض لوگ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمدردی رکھتے تھے۔ انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو طالب بھی تھا۔ اس کا کفار پر کافی روب و دبدبہ تھا۔ 10ویں سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کافروں کے حوصلے ایک دم بلند ہو گئے اور ان کی طرف سے ظلم و ستم کی آندھیوں نے خوب زور پکڑ لیا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا قصد یعنی ارادہ فرمایا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت عنایت فرمائیں۔ طائف پہنچ کر بانی اسلام شہنشاہ خیر الانام محبوب رب السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو۔ قلم کانپتا ہے۔ افسوس ان نادانوں نے حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت سن کر بجائے سر تسلیم خم کرنے کے انتہائی سرکشی کا مظاہرہ کیا اور طرح طرح سے بکواس کرنے لگے۔ ان بد اخلاق سرداروں نے ایسے گستاخانہ جملے بکے کہ ان کو قلم بند کرنے کی سگے مدینہ افیان کا قلم کانپتا ہے۔ میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی ہمت نہ ہاری، دوسرے لوگوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں دعوت اسلام پیش کی۔ صد سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نجات کو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہ تھا۔ افسوس وہ لوگ اپنے عظیم محسن کو دشمن سمجھ بیٹھے اور طرح طرح سے دل آزاریوں پر اتر آئے۔ ان کی بکواس کو صفحائے قرطاس یعنی کاغذ کے صفحے پر تحریر کرنے کی سگے مدینہ افیان میں تاب کہاں۔ ان بے رحموں نے صرف اول فول بکنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اوباش لڑکوں کو بھی پیچھے لگا دیا۔ یہ الفاظ تحریر کرتے ہوئے دل غم میں ڈوبا جا رہا ہے، آنکھیں پرنم ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ ظالم نوجوان میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے چین، رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو آ گئے اور تالیاں بجاتے طرح طرح سے پھبتیاں کستے پیچھا کرنے لگے۔ یکایک ان ظالموں نے پتھر اٹھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے صد ہزار میرے آقا، میرے میٹھے میٹھے آقا، میرے دل کے سلطان آقا، رحمت عالمیان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ ہائے کاش سگے مدینہ افیعن اس وقت پیدا ہو کر ایمان لا چکا ہوتا، کاش دیوانہ وار پروانہ وار مستانہ وار وہ سارے پتھر اپنے جسم پر جھیلتا، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ نہ جانے چشم فلک نے یہ خونی منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ جسم نازنین پتھروں سے زخمی ہو گیا۔
اور اس قدر خون شریف بہا کہ نالین مبارک خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے تو کفار جفاکار بازو تھام کر اٹھا دیتے، جب پھر چلنے لگتے تو دوبارہ پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے۔ بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئیں یکسر۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں پر موکل فرشتے کو لے کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے۔ ملک الجبال نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے درخواست کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، سراپا جود و سخاوت، قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی ڈانٹ کر تو دکھائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں کوئی ذرا سا ڈانٹ دے، بلکہ اصلاح کی بات ہی کہہ دے تو بسا اوقات ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی گالی دے دے یا تھپڑ وغیرہ مار دے تب تو مکمل بلکہ کئی گنا زیادہ انتقام لے لینے کے باوجود بھی شاید ہمارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، مگر قربان جائیے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اتنا ستائے جانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا اور نہ ہی اپنے دشمن کی بربادی و ہلاکت کی آرزو ہے۔ اگر کوئی آرزو ہے تو فقط یہی کہ اسلام کا بول بالا ہو، ہر جانب خدا عز و جل کے دین کا اجالا ہو اور لوگ ایک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ آسانیوں کے باوجود سستی، اے عشق رسول کا دم بھرنے والے، مدینہ مدینہ کرنے والے عاشقان رسول، کیا اسی کا نام عشق رسول ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کانٹوں پر چل کر بھی تبلیغ دین کریں اور ہم ٹھنڈی ہوا پھینکنے والے پنکھوں کے سائے میں بلکہ اے سی کی ٹھنڈک میں قالینوں پر بیٹھ کر بھی نیکی کی دعوت نہ دے پائیں؟ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقوں کے سبب اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی اسلام کی تبلیغ فرمائیں اور ہم ڈٹ کر اور وہ بھی عمدہ سے عمدہ نعمتیں کھانے کے باوجود بھی دین کے لیے کچھ نہ کر پائیں؟ کیا محبت رسول اسی کا نام ہے کہ محبوب رب اکبر مکے مدینے کے تاجور صبر و رضا کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدن اطہر پر پتھر کھا کر بھی اسلام کی تبلیغ کا فریضہ بجا لائیں اور ہم پر لوگ پھول نچھاور کریں، پھر بھی ہم اس عظیم مدنی کام سے جی چرائیں؟ ہائے مسلمانوں کا بگڑا ہوا کردار! اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانگی میں جھومنے والے عاشقان رسول، مسلمانوں کی خستہ حالی آپ کے سامنے ہے۔ کیا بے عملی کے سیلاب اور مسجدوں کی ویرانی دیکھ کر آپ کا دل نہیں جلتا؟ مغربی فیشن کی یلغار، فرنگی تہذیب کی تومار، بے حیائیوں سے بھرپور پروگرام دیکھنے کے لیے گھر گھر رکھے ہوئے ٹی وی اور وی سی آر، قدم قدم پر گناہوں کی بھرمار، ہائے مسلمانوں کا بگڑا ہوا کردار، یہ سب باتیں مسلمانوں کی خیر خواہی اور آخرت کی بہتری کے طلبگار مسلمان کے لیے بے حد کرب و اضطراب کا باعث ہے۔
اور وہ اصلاح مسلمین کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اے کاش ہمیں بے عمل مسلمانوں کے سدھار کی کوشش کا عظیم جذبہ نصیب ہو جائے، کاش ہم اپنے عظیم مدنی مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے لگے ہاتھوں اپنا مدنی مقصد مل کر دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ دو درد سنتوں کا پے شاہ کربلا، امت کے دل سے لذت فیشن نکال دو۔ نیکی کی دعوت کی فضیلت و عظمت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی چاہیے۔ نیکی کی دعوت کی دنیاوی و اخروی برکتوں کے کیا کہنے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ باوجود قدرت گناہ سے نہ روکنے والے کے لیے وعید۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، جو قوم قدرت کے باوجود گناہ کرنے والوں کو اس سے روکتی نہیں، اندیشہ ہے کہ وہ نہ روکنے والی قوم مرنے سے پہلے ہی دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ عز و جل ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ 40,000 اچھے بھی ہلاک کروں گا، کیونکہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے نمازیوں، گالیاں بکنے والوں، فلموں ڈراموں، گانوں باجوں، غیبتوں اور چغلیوں وغیرہ گناہوں سے باز نہ آنے والوں سے دوستیاں گاٹھنا، ان کی حوصلہ افزائی کا باعث بننا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا وغیرہ دنیا اور آخرت کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ فساق و فجار کی صحبت اختیار کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 211 تا 212 پر نقل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ میں ظالمین سے مراد کون لوگ ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تفسیر احمدی میں ہے، ظالم لوگ بد مذہب اور فاسق اور کافر ہیں، ان سب کے پاس بیٹھنا منع ہے۔ مروی ہوا، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی بھیجی، میں تیری بستی سے 40,000 اچھے اور 60,000 برے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ عرض کی الہی، برے تو برے ہیں، اچھے کیوں ہلاک ہوں گے؟ فرمایا اس لیے کہ جن پر میرا غضب تھا انہوں نے ان پر غضب نہ کیا اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہے۔ نیکی کی دعوت کے لیے سفر کرنا سنت ہے۔ اے عاشقان رسول، بس گناہوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیجئے، خود کو گناہوں سے بچانے کے ساتھ دوسروں کو بچانے پر کمر باندھ لیجئے۔ نیکی کی دعوت دینا، اس کے لیے گھر سے نکلنا، اس کی خاطر سفر اختیار کرنا، اس راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا، یقیناً ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں۔ اے کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہم بھی ان عظیم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی دعوت کی خاطر گھر سے نکلنا، سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا اور اس کی تمام تر سختیوں پر صبر کرنا سیکھ لے۔ اے عاشقان رسول کہلانے والوں، دنیا کے کام دھندوں کے لیے تو برسوں گھر سے دور رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، کیا اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر کی چند روز کے لیے بھی قربانی نہیں دو گے؟ سنت ہے سفر دین کی تبلیغ کی خاطر، ملتا ہے ہمیں درس یہ اسفار نبی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علم کے فضائل میں 4 فرامین مصطفیٰ۔
اسلام کا درد دل میں رکھنے والے ہر مسلمان سے میری غمگین التجا ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے دنیا میں جہاں کہیں مدنی قافلے نظر آئیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزاریے، اور اللہ عز و جل توفیق دے تو ان کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار کر کے اجر و ثواب کے حقدار بنیے۔ مدنی قافلے میں سفر علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور علم دین کے فضائل کے بھی کیا کہنے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، صفحہ 38 تا 40 سے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ نمبر 2، جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض سے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 4، جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے، موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ یعنی دروازے سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امیر قافلہ کے حسن اخلاق نے مجھے مدنی قافلے کا مسافر بنا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول علم دین کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی ہیں۔ عمر بھر میں یک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، 1 ماہ اور ہر 30 دن میں 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ مدنی قافلے کی برکتوں کو سمجھنے کے لیے ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے کہ میری عمر عزیز کے 25 برس گزر چکے تھے، مگر میں علم دین سے اس قدر کورا تھا کہ مجھے نماز و روزے کے بنیادی احکام تک معلوم نہ تھے۔ ایک دن مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوا تو ایک اسلامی بھائی نے بڑے تپاک سے آگے بڑھ کر مجھ سے ملاقات کی۔ اسی دوران مدنی قافلے میں سفر کی دعوت بھی دی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نا آشنائی کے باعث میں نے انکار کر دیا، مگر ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب نے مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی اور میری خوب ہمت بندھائی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ کر لیا۔ میں سفر کی نیت سے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہو گیا۔ اجتماع کے بعد صبح مدنی قافلے نے سفر کرنا تھا۔ میں دنیا کی محبت کا مارا اتنی دیر مسجد میں رہنے سے اکتا سا گیا اور مدنی قافلے میں مزید 3 دن مسجد میں رہنے کے تصور سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے یہاں سے فرار ہو جانے کی نیت بھی کر لی تھی کہ اتنے میں میرے امیر قافلہ ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک آ پہنچے۔ شیطان نے مجھے اکسایا کہ میاں اب تو پھنسے، یہ مولوی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ میں نے بھی دل میں کہا دیکھتا ہوں مجھے یہ کیسے قافلے میں لے جاتا ہے۔ لہذا شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے اپنے محسن امیر قافلہ کو غصے میں جھاڑ دیا کہ میاں جاؤ، میں آپ کو نہیں جانتا، مجھے کسی مدنی قافلے میں نہیں جانا، بس مجھے تنگ نہ کرو، گھر جانے دو۔ یقین مانیے میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اپنی جلی کٹی سنانے کے بعد امیر قافلہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھلتی دیکھی۔ انہوں نے مجھے غصے کے ذریعے جوابی کارروائی کرنے کے بجائے مسکرا کر نہایت شفقت اور نرمی سے مدنی قافلے میں سفر کے لیے مجھے سمجھانا شروع کر دیا اور اس کے لیے میری منت و سماجت کرنے لگے۔ ان کے اعلیٰ اخلاق نے مجھے مدنی قافلے میں سفر پر راضی کر ہی لیا اور میں عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پہلے ہی دن جب مدنی قافلے والوں نے سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقے لگائے تو مجھے دل ہی دل میں بے حد ندامت ہونے لگی کہ 100 کروڑ افسوس 25 سال کی عمر ہو گئی مگر ابھی تک دین کے بنیادی احکام بھی مجھے نہیں معلوم۔ الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول کی صحبت میں 3 دن گزارنے کے بعد میں بہت سا علم دین مثلاً وضو، غسل اور نماز کے کئی احکام سیکھ کر اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کا عظیم جذبہ لے کر اس حال میں گھر پلٹا کہ میرے سر پر مدنی قافلے کی یاد دلاتا سبز سبز امامہ شریف کا تاج جگمگا رہا تھا۔ اچھی صحبت ملے خوب برکت ملے، چل پڑو چل پڑیں قافلے میں چلو۔
لوٹ لے رحمتیں خوب لے برکتیں، خواب اچھے دکھیں قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ استقامت بہت ضروری ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہنر کوئی سا بھی ہو، جب تک اسے استقامت سے نہ سیکھا جائے مہارت حاصل ہونا دشوار ہے۔ یہی معاملہ علم دین کا ہے۔ نفس لاکھ سستی دلائے، شیطان غفلت کی نیند سلانے کے لیے خواہ کتنی ہی لوریاں سنائے، آپ ہوشیار و بیدار رہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کرتے کراتے رہیے اور علم دین سیکھتے سکھاتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی اللہ تعالی کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ قلیل ہو۔ مدنی انعامات کس کے لیے کتنے؟ اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقہ کار پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات مرتب کیا گیا ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، طلبہ علم دین کے لیے 92، 92، دینی طالبات کے لیے 83، 83، مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے 40، 40، جبکہ خصوصی اسلامی بھائیوں یعنی گونگے بہروں کے لیے 27، 27 مدنی انعامات ہیں۔ بے شمار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور طلبہ مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ سونے سے قبل فکر مدینہ کرتے ہوئے یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مدنی انعامات کے جیبی سائز رسالے میں دیے گئے خانے پر کرتے ہیں۔ ان مدنی انعامات کو اخلاص کے ساتھ اپنا لینے کے بعد نیک بننے اور گناہوں سے بچنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اکثر دور ہو جاتی ہیں، اور اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بھی بنتا ہے۔ سبھی کو چاہیے کہ با کردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں اور روزانہ فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس میں دیے گئے خانے پر کریں، اور ہجری سن کے مطابق ہر مدنی یعنی قمری ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنائیں۔ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاملین مدنی انعامات کے لیے بشارت عظمی۔ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے والے کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے۔ چنانچہ حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ یعنی قسمیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب 1426 سن ہجری 1426 سن ہجری کی ایک شب مجھے خواب میں جناب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رب زیر سبز گنبد بٹھا کے 18 حروف کی نسبت سے بیٹھنے کے 18 مدنی پھول۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر اللہ
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے وہاں سے متفرق ہو گئے، انہوں نے نقصان کیا۔ اگر اللہ عز و جل چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف کے صحن میں احتبا کی صورت میں تشریف فرما دیکھا۔ احتبا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے۔ اس قسم کا بیٹھنا تواضع یعنی عاجزی اور انکساری میں شمار ہوتا ہے۔ اس دوران بلکہ جب بھی بیٹھے پردے کی جگہوں کی ہیئت و کیفیت نظر نہیں آنی چاہیے، لہذا پردے میں پردہ کے لیے گھٹنوں سے قدموں تک چادر ڈال لی جائے۔ اگر کرتا سنت کے مطابق ہو تو اس کے دامن سے بھی پردے میں پردہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ جامع کرامات اولیاء جلد اول کے صفحہ 67 پر ہے، امام یوسف نبہانی قدس سرہ النورانی کی 2 زانوں یعنی جس طرح نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے کی عادت کریمہ تھی۔ نماز کے باہر یعنی علاوہ بھی 2 زانوں بیٹھنا افضل ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عموماً قبلہ رو ہو کر بیٹھتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس یعنی بیٹھنا وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکثر قبلے کو منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف رکھے تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانب قبلہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ حافظ سخاوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کو اس لیے پیٹھ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں علم سکھا رہے ہیں یا وعظ فرما رہے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہ دیکھا گیا کہ اپنے ہم نشین کے سامنے گھٹنے پھیلا کر بیٹھے ہوں۔ حدیث پاک میں رکبتین یعنی گھٹنے کا لفظ ہے، اس سے مراد ایک قول کے مطابق دونوں پاؤں ہیں، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی مجلس یعنی بیٹھک میں کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، نہ اولاد کی طرف، نہ ازواج پاک کی طرف، نہ غلاموں خادموں کی طرف۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے استاد محترم حضرت سیدنا حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کے مکان عالی شان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ ان کے احترام اور اکرام کی وجہ سے آپ یعنی استاد گرامی قدس سرہ السامی کے گھر مبارک اور میری رہائش گاہ میں چند گلیوں کا فاصلہ ہونے کے باوجود میں نے کبھی ادھر پاؤں نہیں پھیلائے۔ آنے والے کے لیے سرکنا یعنی کھسکنا سنت ہے۔ باہر شریعت جلد 3 صفحہ 432 پر حدیث نمبر 6 ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے سرک گئے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ کشادہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں۔ ارشاد فرمایا مسلم کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اس کے لیے سرک جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں پیر و استاذ کی نشست یعنی بیٹھنے کی جگہ پر ان کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھے۔ جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگ کر نہ جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھے تو جوتے اتار لیں
آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لیں تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو اسلامی بھائی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اچھائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے: سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ہزاروں سنت سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 122 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔